اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سر نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے. زیادہ نماز ہائی سرن ہے، اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. قرات کرتے ہیں اونچی آواز میں یا آہستہ اثر میں، تو ہمیں پڑھنی چاہیے بالکل جناب. سری نمازوں میں، خاص کر سری نمازیں، جو سری نمازیں کون سی ہے، ظہر اور عصر کی ہے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور کوئی بھی قرآن کریم پڑھیں، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک امام جو ہے رکوع میں نہیں جاتا. نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا بڑا اجر ہے بھائی. آپ مثلا امام نے صلاۃ العصر جو ہے، عصر کی نماز شروع کی ہے، ثنا پڑھی ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد آپ کو اگر قرآن زیادہ آتا ہے وہ پڑھے، آپ یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے جائیں جب تک کہ امام رکوع میں نہیں جاتا، آپ کو اجر ملے گا. ناظرین کرام، آپ نے ملک پاکستان کے چھوٹے سے شہر جہلم کے اندر موجود ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے اندر ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے اسپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب کی یہ ویڈیو سماعت کی کہ وہ امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ان نمازوں میں جن میں وہ خاموش ہوتے ہیں، یعنی سری نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی، ان میں کیا کرنا ہے جی، آپ نے پڑھنا ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ غیر مقلدین کے مولوی حضرات کی بھی ویڈیو سنی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ادھوری بات بتاتے ہیں اور اپنے مطلب کی منمانی تشریحات کرتے ہیں. یہ نئے لوگ ہیں، ان کے عقیدے بھی نئے ہیں، ان کے نظریات بھی نئے ہیں، یہ خود بھی نئے ہیں، ان کی نمازیں بھی نہیں ہیں. الحمدللہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں 23 ہجری سے مسلمان ہیں، یعنی پہلی صدی سے مسلمان ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس بھی پہلی صدی میں، قرآن کریم بھی پہلی صدی میں، صحابہ کرام بھی پہلی صدی میں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پہلی صدی میں، اور ہم بھی پہلی صدی میں. تو پہلی صدی سے لے کر آج تک ہماری نماز اور تمام معاملات جو ہیں نظریات وہ تسلسل کے ساتھ، تواتر اور توارث کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کی نمازوں پر اور مسلمانوں کے نظریات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرتے ہیں. لہٰذا آج اس بات کا علمی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سری نمازوں میں پڑھ لو، جو سری نمازیں ہیں جن میں قرات اونچی آواز سے نہیں ہوتی، ان میں قرات جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. حالانکہ جس روایت کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ روایت کس سے متعلق ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ مطلق روایت ہے، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نمازی کتنی قسم کا ہوتا ہے. نمازی یا تو امام ہوگا، نمازی یا مقتدی ہوگا، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہوگا. تو یہ نماز کے میں فاتحہ کا پڑھنا یا قرات کرنا یہ امام اور عام آدمی کے بارے میں حکم ہے. امام اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں حکم ہے. رہا مقتدی، وہ شخص جو کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس حوالے سے آپ حضرات بالترتیب دلائل سماعت فرمائیں. سب سے پہلے جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مسلم شریف اور حدیث کا نمبر ہے 1298 یعنی 1298. مسلم شریف کی اس روایت میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان عطاء ابن یسار انہ اخبرہ انہ سأل زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء. حضرت عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں پوچھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب صحابی رسول سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو جس طرح چھوٹے مرزا صاحب نے ایک فلسفہ پیش کیا کہ امام کے پیچھے قرات اگر اونچی آواز سے ہے تو نہیں کرنی، اگر سری آواز نماز ہے اونچی آواز سے قرات امام نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے پڑھنی ضروری ہے. تو یہاں پہ صحابی رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن مسلم کی روایت ہے جو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور وہ صرف پڑھی ہوئی ہے، چھوٹے مرزا صاحب نے اس کو پڑھا نہیں ہے. اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. میں چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ مسلم شریف اٹھا کر اس روایت کو چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے رکھیں. حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان سے امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے فتویٰ پوچھا تو صحابی رسول یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا. فاتحہ بھی امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، فاتحہ بھی تو قرات ہی ہے. تو صحابی رسول کا فتویٰ سب سے پہلے جو مسلم شریف میں سے میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اس حوالے سے دوسری روایت کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ اور حدیث کا نمبر ہے 946 اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث شریف کے الفاظ سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو.
وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اب اس حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقتدی کا حال بیان فرما دیا کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہے جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ قولی حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، یہ مرفوع حدیث ہے، صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک نقل کیا، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قولی حدیث۔ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کے بارے میں خاص طور پر حکم ارشاد فرمایا، اور یہاں بالکل یہ تقسیم جو چھوٹے مرزا صاحب کی اپنی منمانی تقسیم ہے یہ نہیں فرمائی کہ امام اگر اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو پھر خاموش رہنا ہے، پھر فاتحہ نہیں پڑھنی، اور اگر امام جو ہے وہ آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو یعنی سری نماز پڑھا رہا ہو تو پھر قرات کرنی ہے۔ یہ چھوٹے مرزا صاحب کی منمانی اور خود ساختہ تشریح ہے۔ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ روایت جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف بھی چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے جلوہ گر ہے، اور میں چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ابن ماجہ شریف اٹھا کر اپنے ساتھی چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ روایت جس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مقتدی کی حالت کو بیان کیا، مقتدی کو حکم دیا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو قرات نہیں کرنی، اس کا کیا حکم ہے۔ اگلی حدیث شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد اور حدیث کا نمبر ہے 822، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ عن عبادہ بن صامت یبلغ به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفیان لمن يصلي وحده۔ اب یہ روایت واضح طور پر ہے، میں اس کا پہلے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نہیں پڑھی۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھے، یعنی یہ حکم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے چھوٹے مرزا صاحب اور چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے ساتھی اور یہ جو غیر مقلدین جنہوں نے چھوٹے مرزا صاحب کو سدھایا اور اس طرف لگایا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ آپ جس روایت کو بنیاد بناتے ہیں اس روایت سے حضرت سفیان نے کیا سمجھا ہے؟ یہ محدث ہیں اور محدثین نے کیا سمجھا ہے؟ فہم سلف، فہم محدثین، آپ اس کی بات کرتے ہیں اصول محدثین کی، تو دیکھیے ایک محدث اس حدیث کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ روایت نقل کی تو اس میں انہوں نے امام ابو داؤد نے، آپ بڑے امام ابو داؤد کے اقوال ذکر کرتے ہیں، ذرا یہ امام ابو داؤد کا یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیں جو حدیث نمبر 822 کے تحت ذکر کیا گیا۔ حضرت امام ابو داؤد نے حضرت سفیان کا قول نقل کیا، فرمایا یہ حدیث شریف اس بندے کے متعلق ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، وہ شخص جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ تو عظیم محدث حضرت سفیان نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ حدیث کس کے بارے میں ہے۔ اگلی حدیث شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی ان کتابوں کے اندر ہے جو کتابیں چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ تعالی ہم نے انہی کتابوں سے سارا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر ہے 313 اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ عن ابی نعیم وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ یقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے ایک رکعت ایسی پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس شخص کے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب امام بخاری کے شاگرد حضرت امام ترمذی اس حدیث شریف کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے یہ رولا بھی ختم کر دیا کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس حدیث پر یہ حکم لگا دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو گیا کہ حدیث شریف پہلے تو یہ حدیث شریف طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو حدیث کے نام پر اپنی طرف لگاتے ہیں، اپنا فرقہ بنانے کے لیے، فرقے کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے فرقے کو طاقت دینے کے لیے لوگوں کو حدیث کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ حدیث والی نماز پڑھو۔ لیکن جب ہم حدیث شریف پیش کرتے ہیں تو اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے یہ حدیثوں کو ضعیف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی کونی کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، جب امام ترمذی حدیث حسن صحیح کہہ رہے ہیں، اب کسی نو مولود محقق کی تحقیق کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ امام ترمذی نے یہ بتا دیا کہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ تنہا نمازی اور امام پر قرات لازم ہے، مقتدی یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے والے پر قرات لازم نہیں ہے، بلکہ اسی حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، جیسا کہ پیچھے حدیث شریف گزر چکی۔ لہذا یہ احادیث جو میں نے پیش کی ہیں الحمدللہ تعالیٰ صحاح ستہ کی احادیث شریف کی روشنی میں ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کثیر جماعت، کثیر طبقہ اہل سنت و جماعت احناف جو نماز پڑھتے ہیں وہ بالکل عین حدیث شریف کے مطابق ہے، اور یہ صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نئی نمازیں جو آج کل مسلمانوں کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث شریف کے نام پر بلیک میل کر کے لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ حدیث میں نہیں ہے، جی ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ الحمدللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک کتاب
मसाइल नमाज अहदीस सियासत की रोशनी में तहरीर की, जिसमें 63 अहदीस का इंतखाब उन किताबों से किया जो छोटे मिर्जा साहब ने अपने सामने रखी हुई हैं। आप हज़रात इस किताब को मंगवाएंगे, इस किताब को पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में आपको सारा तरीका नमाज जो आप पढ़ते हैं, सदियों से हम मुसलमान पढ़ रहे हैं, अगरचे ये किताबें दुनिया में नहीं थी, उस वक्त भी हम नमाज पढ़ रहे थे, मुसलमानों का कसीर तबका वही नमाज पढ़ता था जो आज पढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों को आईना दिखाने के लिए, इन लोगों को शीशा दिखाने के लिए और इन लोगों को जवाब देने के लिए कि भोले भाले मुसलमानों को राह रात से भटकाते हैं और उनकी नमाज जो पढ़ रहे होते हैं वो छुड़ाकर नई नमाज, जिनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी हदीस से साबित नहीं हैं या ज़ईफ़ हदीसों से साबित हैं, तो ये अपनी मनमानी से अपनी उन्होंने नई चीज़ें मुसलमानों के दरमियान फैलाना शुरू कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।